بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو السلام علیکم. د نن ډیټ لاین اسلام آباد کې زه حسن خان تاسو ته هرکلی وایم. ګران کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې د هر زیارت په ورځ باندې زمونږ ډیټ لاین چې کومي دا د بلوچستان په حوالې سره اکثر مونږ دا وایو چې بلوچستان د بده قسمته میډیا کې چې کوم دی یو خدا دی چې مونږ وایو چې اکثر لرې د ریزن چې اسلام آباد نه لرې دی یو خدا دی چې غربت پکې ډېر زیات دی نور سکیورټي مسایل پکې ډېر زیات دي نو دا زمونږ کوشش دا هم جاری دی. نن هم زمونږ د پروګرام مین موضوع څنګه چې پروګرام دغه د بلوچستان صورتحال غربت هلته کې سکیورټي حالات ګورننس بیډ ګورننس کرپشن څنګه چې د ملک نورې آلموسټ آیډنټیکل کومې مسلې چې د ملک د نورو علاقو کې دي خو بلوچستان کې دا بعضې ایشوز چې کوم دي دا لږې ډېرې زیاتې دي. بیا د بلوچستان چې کوم مین سیاسي جماعتونه دي دا وخت بلوچستان نیشنل پارټي اختر جان منګل صاحب والا چې کوم دا هغه په مرکز کې په کوalition کې دا او په صوبه کې چې کوم دی هلته کې اپوزیشن کې دا دوی مین ملاوېدل چې کوم د حکومت سره نو هغه شپږ پوینټس د دوی یو ایجنډا وه چې په هغې کې د ملټري اپریشنز ختمولو ټول بېدرکه شوي خلک چې کوم د هغوی بازیابي خبره وکوه د ISI او د MI ملټري انټیلیجنس له طرفه چې دوی وایي چې کوم ډیث سکواډس وغیره د هغې د ډسیبل کولو د ختمولو خبره پکې څومره بلوچ ناشنلسټ یا قام پرست جماعتونه چې کوم دي هغوی ته په صوبه کې آزادانه سیاست کولو مواقع ورکول دي او دوی دا وایي چې د انټیلیجنس ادارې چې کوم دي د هغوی د مداخلت نه پاکي او بل چې که څونه د بلوچ خلک چې څونه ډسپلیس شوي دي د خپلو کورونو نه هغوی دوباره آبادول. دغه شان بلوچستان کې حکومت دا وخت چې دی هغه د بلوچستان عوامي پارټۍ حکومت دی. په دې ټولو به خبرې کوو. سټوډیو کې زموږ سره دوه سینیر د بلوچستان حوالې سره خبره کوم چې یاره زما به دونه ضرورت نه پېښېږي هوپ چې دوی په دې باندې ډاکټر جهانزیب جمالدیني صاحب سینیټ اف پاکستان غړی دی بلوچستان نیشنل پارټۍ سره تعلق لري. ډاکټر صاحب تھینک یو ویری مچ ډېره مننه پروګرام کې شرکت کولو او دویم میلمه ته نشو ویلو ځکه چې پروګرامونو کې اوس هغه زموږ سره کو هوسټ کوربه لیاقت شاواني. لیاقت رور تاسو ته هم ډېره مننه نن تاسو کویټې نه چې کوم دی په دې خپل پروګرام کې شرکت کوي. تھینک یو ویری مچ. ډاکټر صاحب بلوچستان حوالې سره چې خبره کو نه وي هغه خبره مفخل د ټینیسن یو پویم دی چې واټر ایوریویر بټ نو ډراپ ټو ډرنک وي لکه نو که د بلوچستان مونږ خبره کو نو دومره مسلې دي چېرې لکه سړی که غربت دی وسایلو باندې د هغوی مسلې دي دې سره د سکیورټي مسلې دي انټرنل اپرایزنګ ورته وایو یا چې کوم دی هغه مونږ چې دوی علاحدګي پسند دغه هم ته تېرو ملټري اپریشنز وایو نو د 1948 نه راواله آنورډ چې کوم دی 6 پوینټ د دې ستاسو واټ از د 6 پوینټ فلسفي سره د BNP دي هغې باندې تاسو کوalition کې ناسي. بہت مہربانی حسن خان صاحب. میرے خیال میں 6 پوائنٹ پورے پاکستان میں مشہور ہو چکے ہیں اور سب دوستوں کو پتہ ہے کہ 6 پوائنٹس ہیں کیا بیسیکلی. اصل میں منگل صاحب کے برتھ ڈے کیک پہ بھی 6 پوائنٹ جی وہ ہمارے اصل میں 6 پوائنٹ ایک لحاظ سے جو ہے نا مجیب الرحمان کے ادوار میں کچھ مجموعہ ہو چکے تھے ان کے 6 پوائنٹس کو جو ہے نا کسی دوسرے نظر سے دیکھنے کی انہوں نے کوشش کی. اس وجہ سے ہمارے جو 6 پوائنٹ تھے اسے ایک بار جب سپریم کورٹ میں ہم گئے تھے تو اس وقت بھی شک کی نگاہ سے دیکھا گیا اور آج بھی دیکھا جا رہا ہے. لیکن آج کمپیریٹیولی کچھ زیادہ ہی ریزنیبلٹی دکھ رہی ہے کہیں. 6 پوائنٹ بنیادی طور پہ یہ ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ بھئی ہم آپ کے الائی بنتے ہیں سپورٹر بنتے ہیں بلکہ سپورٹر بنتے ہیں آزاد بینچوں پہ بیٹھ کے 6 پوائنٹ ہم پیش کرتے ہیں. یہ بلوچستان کی بنیادی مسائل کا کسی نہ کسی حد تک حل کی ابتدا ہوگی اگر اسے آپ کنسیڈ کریں گے. تو کافی بحث و تمہیز کے بعد جو ہے نا حکومت کے نمائندگان اور خصوصاً جو ہے نا پارٹی کے ان کے سربراہ یہ تمام جتنے بھی پوائنٹس ہیں ان پہ خوش بھی ہوئے اور مان بھی لیا. اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ ہم نے کہا کہ بھئی ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. ہمارے لوگ اس وقت جو ہے نا کافی تکلیف میں ہیں اور کافی عرصے سے تکلیف میں ہیں. انسرجنسی چل رہی ہے. جو مسنگ پرسن ہے جنہیں غائب کیا جا چکا ہے انہیں آپ جو ہے نا منظر عام پہ لے آئیں کورٹ کچہریوں میں پیش کریں. ان کی رہائی نہایت ہی ضروری ہے. اور پھر ہم نے تمام سیاسی جماعتوں نے اور عسکری طاقتوں نے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت بالکل 10 دن کے اندر جو بھی غائب ہوگا اسے کورٹ کچہریوں میں پیش کیا جائے گا. میں نے کہا یہ ڈیسیجن آپ سب کر چکے ہیں. حالانکہ میرے پارٹی تمام لیڈرشپ کر چکے ہیں تمام لیڈرشپ میرے پارٹی کو انہوں نے نہیں بلایا تھا پھر بھی ہم نے کہا کہ سو کے فرسٹ پوائنٹ تو یہی مسنگ پرسن کا تھا.
सेकंड पॉइंट हमने कहा कि भाई जो रिसोर्सेज हमारे बलूचिस्तान में हैं वहाँ पे कम से कम और नहीं तो लोगों के लिए ज़रिए मुआश पैदा करने की खातिर मिनरल 6 पॉइंट में तो ये नहीं है, ये जो आप रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं है इसमें मेरे पास जो लेके गए मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या है। उसमें खसूसन जो है ना जो रिकॉर्डिंग है उसके बारे में हमने कहा कि आप जो है ना ये कोशिश करें कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हों और रिफाइनरी बलूचिस्तान में उसकी बने, खसूसन जो है ना रसायनक और रिकॉर्डिंग में, ताकि वहाँ पे 5-10 हज़ार बंदे जो है ना रिक्रूट हो सकें। दूसरा पॉइंट ये था और रिसोर्सेज में जो है ना खातिर ख्वाह परसेंटेज यानी उसकी जो है ना कमाई अहले बलूचिस्तान को मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तीसरा पॉइंट था सीपैक में जो है ना अब आज की हुकूमत ने कंसीड किया कि सीपैक में बलूचिस्तान के लिए कुछ रखा नहीं गया, तो ये सामने आ गई थी कि हमने कहा ग्वादर मेन मंबा है, ग्वादर के बगैर सीपैक मुकम्मल भी नहीं है। अब ग्वादर की हालत ये है कि ना वहाँ पे बिजली है न पानी है और न इन्हें जो है ना ये चीज़ें सप्लाई करने के बाकायदा कुछ तदाबीर या कुछ एम्बिशन है, कुछ इस तरह की चीज़ दिख नहीं रही। ईरान पे डिपेंडेंट है बिजली के लिए और बिजली गैस कब आएगी ये नहीं पता, LNG हो या ईरानी गैस यहीं से गुजरते हुए शायद ग्वादर को सप्लाई किया उसका भी नहीं पता। तो हमने ये कहा था कि कम से कम ग्वादर के बुनियादी मसाइल जो हमने पेश किए थे कि लेजिस्लेशन की जाए, कानून साजी की जाए, इसलिए कि लोगों के खदशात हैं कि हम यहाँ पे अकलियत में तब्दील होंगे, डेमोग्राफिक तब्दीली आएगी, वो हमारे लिए परेशान कौन है बल्कि हमारी टोटल पॉलिटिक्स शैटर हो जाएगी जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हमारे बलूचिस्तान के मुत्तफिक थी। तो हमने ये डिमांड की कि कम से कम कि कानून साजी की जाए जिसमें किसी भी जो है ना बाहर के बंदे को, बाहर के सूबे के बंदे को आप उसे आइडेंटिटी कार्ड न दें, उसे इलेक्टोरल लिस्ट में उनका इंदराज नहीं करवाएं, तो हमारे लिए आसान होगा ताकि वहाँ डेमोग्राफिक चेंजेस के खदशात और ख़तरात ख़त्म हो। ये ग्वादर में कि क्वेटा अगर कोई आके सेटल हो जाता है तो क्वेटा वालों की तो पाबंदी है नहीं, वो तो वहीं के हैं। और तीसरा पॉइंट ये था कि 6.6% जो हमारा अपना कोटा है फेडरली विद गुड अंडरस्टैंडिंग इसे अक्सर वो फिल कर लेते हैं। ज़ाहिर आपको तो पता है कि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी बड़ी स्ट्रांग है और ब्यूरोक्रेसी आपस की जो है ना मिलाप और अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे बलूचिस्तान की जो है सीटें ये लोग असर्व कर लेते हैं, ये लोग उस पर काबिज हो जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को उस पर लगा देते हैं। उसकी वजह यह है कि DMG ग्रुप या दीगर लोग जब भी बलूचिस्तान में सर्विस करने आ जाते हैं तो वहाँ के डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना लेते हैं जो उनकी आइंदा के नस्लों के लिए जो है ना कारामद होता है। और उसके साथ ही हमने ये भी कहा था कि भी बलूचिस्तान में जो है ना ख़ुसूसन बारिशें काफ़ी कम होती हैं। कल डिस्कशन हो रही थी कि अजीब सी कि बलूचिस्तान में दो बाईपोलर है, या तो ड्राउट होगा या तो बारिशें होंगी तो कुछ ज़्यादा होगा बिल्कुल ज़्यादा, हाँ इन बिटवीन नहीं है। तो बारिशें काफ़ी कलील होती हैं, कम होती हैं। तो हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पे पानी को कंजर्व करने के खातिर बड़े डैम जो बलूचिस्तान के हैं इनको बनाना शुरू किया जाए, पर यह 2 डैम बनवा दिए जाए तो हमारी जो है ना पानी कंजर्व भी होगा और जो 10 लाख एकड़ फीट पानी हम ज़ाया कर रहे हैं, समंदर में फेंक रहे हैं, वो हमारे लिए बच जाएगी और देर ज़मीन पानी कुछ ज़्यादा टेबल ऊपर हो जाएगा। पानी का बड़ा मसला है बिल्कुल पानी का। एंड फिर हमने आखिर में जो 6वां पॉइंट था हमने कहा कि अफगान मुहाजिरीन निहायती तकलीफ़ काट चुके हैं, वो बेचारे दर पदर यहाँ पे घूम रहे हैं पाकिस्तान में, उनकी जो है ना ज़रूरियात किसी हद तक पूरी हो रही हैं, बाद औक़ात वो भी जो है ना ज़ेर अताब आ जाते हैं, उन पर तनकीद की जाती है। हमने कहा कि इस वक्त जो है ना अफ़गानिस्तान की हालत निस्बतन पाकिस्तान से भी बेहतर है, ख़राब नहीं है, ज़रूर जंग व जदल तो वहाँ पे है, तो इनको निहायती इज़्ज़त एहतराम के साथ अपने मुल्क में वापस भेज दिया जाए ताकि बाकी जितनी भी जो है ना शिकायतें हैं अवाम उन्नास की बलूचिस्तान में फ़कत बलोचों की नहीं है, पश्तूनों की भी है, दीगर तबकात जितने भी उनकी भी शिकायतें इनको भी। ये 6 पॉइंट हमने उनके सामने रखे थे, इन्हें आप कंसीड कर हुकूमत के साथ ये 6 पॉइंट्स। शावानी भाई से लियाकत भाई ये बताइए कि ये जो 6 पॉइंट्स मैंने जो लिखे थे उसमें तो ये जमालदीनी साहब के जो ऐड किए शायद जहाँ से मैंने कॉपी किए हैं वहाँ पे वो पॉइंट्स उसमें नहीं लिखे थे। हाउ डू यू सी कि ये जो 6 पॉइंट्स हैं ये बलूचिस्तान की जो बेसिक मसाइल है उसमें महरूमी है, उसमें लॉ एंड आर्डर है, वहाँ इसमें एक पॉइंट ये भी है कि तमाम बलोच काम परस्त जो कौमी पार्टियाँ हैं उनको आज़ादाना सियासत यानी MI और ISI की मुदाखलत से पाक सियासत का मौका दिया जाए, ये भी एक पॉइंट उसमें लिखा हुआ है। तो आप समझते हैं कि दीज आर द बेसिक पॉइंट्स जिस पे आगे चल के हम डिस्कशन भी कर सकते हैं और हुकूमत जो है बलूचिस्तान के महरूमियों को दूर किया जा सकता है?
جی بہت شکریہ حسن خان. یہ جو 6 پوائنٹس مینگل صاحب کے ہیں یہ پہلی دفعہ 2012 میں طویل سیلف ایگزائل کے بعد سب اختر مینگل صاحب اسلام آباد تشریف لائے اور اسلام آباد سپریم کورٹ میں پیش ہوئے. اس وقت بھی انہوں نے 6 پوائنٹس ریز کیے تھے اور چونکہ اس وقت بلوچستان کی حالت جو ہے وہ بہت دگرگوں تھی, ملیٹنسی کی ایک فضا تھی, حالات بہت خراب تھے. نواب محمد اکبر خان بگٹی کے جو شہادت کے واقعے کے بعد فضا بڑی ٹینس تھی. تو ایسے فضا میں جب اختر مینگل صاحب 2012 میں اسلام آباد آئے تو ہماری میڈیا نے, مین اسٹریم پارٹیز نے اختر مینگل کا بڑا پرتپاک خیر مقدم کیا, ان کو خوش آمدید کہا. اس کے بعد 2013 کے انتخابات میں جو ان کی مینڈیٹ ہے مینگل صاحب کی وہ بڑی محدود رہی. 2 صوبائی اسمبلی کی نشستیں وہ صرف جیتنے میں کامیاب ہوئے. لیکن اس بار چونکہ ان کے پاس مینڈیٹ بھی ریزنیبل ہے, صوبائی اسمبلی کی 11 نشستیں اور 4 قومی اسمبلی کی نشستوں کے ساتھ وہ آئے, اور فیڈرل گورنمنٹ چونکہ ایک تن میجورٹی ہے عمران خان صاحب کے پاس, ان کو کولیشن پارٹنر کی ضرورت تھی. تو اختر مینگل صاحب کی اس دفعہ جو سیٹیں ہیں ان کی جماعت کو ایک دفعہ پھر اس کا خیر مقدم بھی کیا گیا بڑے گرم جوشی کے ساتھ. جہانگیر ترین صاحب وہ کوئٹہ آئے اور 6 پوائنٹس پہ انہوں نے دستخط کیے اور کمٹمنٹ بھی یہ کی کہ اس پہ عمل درآمد ہوگا. اور جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کمٹمنٹ کے لیے 1 سال کا عرصہ مینگل صاحب نے آلریڈی پی ٹی آئی گورنمنٹ کو انہوں نے دیا ہے کہ 1 سال کے عرصے میں ان مسائل کو حل کیا جائے. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ 1960 کے اگر دائی کے اخبارات بھی دیکھ لیں اور بلوچستان کی جو قیادت ہے ان کے بیانیے کو آپ ان اخبارات میں آرکائیو سے نکال کے پڑھیں تو آلموسٹ یہی ایشوز, یہی مسائل توڑے سے تبدیلی کے ساتھ آپ کو نظر آئیں گے. صرف 1 یونٹ کا خاتمہ ہوا اور صوبوں کی بحالی ہے اس وقت, اور 18ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ایک گریٹ لیپ فارورڈ ہے تمام صوبوں کے لیے, بلوچستان کے لیے, اس کا فائدہ ضرور صوبوں کی ہوا. لیکن اس کے علاوہ جو محرومیاں ہیں, جو پسماندگی ہے وہ ابھی بھی ایز اٹ از ہے. بلوچستان پاکستان کا جغرافیکلی آدھا حصہ ہے, وسائل کے حوالے سے سب سے رچ صوبہ اور مسائل کے حوالے سے سب سے غریب اور پسماندہ ترین صوبہ ہے. اور نہ صرف پاکستان, جنوبی ایشیا کی ایک رپورٹ میں نے پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں, اس میں جو انڈیکیٹرز ہیں ملٹی پاورٹی انڈیکس کے, اس کے تحت بلوچستان جنوبی ایشیا کا سب سے پسماندہ ترین صوبہ ہے. اور خصوصاً اگر بلوچستان کو آپ نارتھ اور ساؤتھ جو ڈسٹرکٹس ہیں اس میں اگر ڈیوائیڈ کر کے دیکھ لیں تو یہ جو ساؤتھ اور ساؤتھ ایسٹ جو صوبے ڈسٹرکٹس ہیں اس میں تو خط غربت سے نیچے 80% لوگ ابھی بھی زندگی گزار رہے ہیں. 82% لوگ جو ہے ملٹی جو پاورٹی انڈیکس ہے اس سے بھی نیچے ہیں. اب جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے پاکستان میں سب سے بلوچستان میں کم ہے. جو زچہ بچہ میں ہر مہینے 1000 میں 111 خواتین سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے وہ وفات پا جاتے ہیں. تو یہ ایسے ایشوز ہیں کہ بلوچستان کی جو سیاست ہے, جو کمپرس سیاست ہے, ڈاکٹر جانزیب جمالدینی صاحب کی جو جماعت ہے, یہاں پر نیشنل پارٹی ہے, یہاں پر پشتونخوا میپ ہے, ایون جمعیت علماء اسلام جو ملکی سطح پہ شریعت کے نفاذ کی بات کرتی ہے, لیکن بلوچستان میں ان کے جو ایم پی ایز ہیں ان کے مزاج کو بھی آپ نوٹ کر لیں, ان کے تقاریر کو آپ کبھی آبزرو کر لیں, وہ بھی محرومیوں کا بہت زیادہ شکوے شکایت کرتے رہتے ہیں. جو اس وقت رولنگ پارٹی ہے بلوچستان میں, بلوچستان عوامی پارٹی جو اس وقت گورنمنٹ میں ہے, ان کا بھی نقطہ نظر آپ دیکھ لیں. اسی نقطہ نظر کے تحت انہوں نے صوبائی سطح کی ایک جماعت بنائی کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ابھی لیاقت شعبانی میں ڈاکٹر جمال دینی صاحب سے یہی سوال میں جمال دینی صاحب کے سامنے رکھتا ہوں. جمال دینی صاحب, بنیادی جو لیاقت نے جو باتیں کی کہ خط غربت سے نیچے, صحت کے مسائل, مطلب ہے کہ بلوچستان مسائل کے لحاظ سے بڑا, جس طرح وسائل کے لحاظ سے مالا مال, اس طرح مسائل کے لحاظ سے بھی مالا مال ہے. لیکن آف آل the 6 ڈیمانڈز عام آدمی کی اس میں کوئی وہ نہیں ہے. جس طرح اس کی لیاقت نے جس طرح پہ اشارہ کیا, یہ ہے پالیٹکس کے لیے بیانیہ بہت اچھا ہے, لیکن
جو اگر ہم دیکھیں کہ عام آدمی کا اس کو کیا ہوگا، اس پہ ڈسکس کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. گران کو تن کو منگا سروش بڑا شانتی دماغلو دمے نپس رازو پروگرام بزمون جاری دی. جی گران کو تن کو پروگرام کے وارے بیا ہر کلے جمال دینی سے سوال ہم زمان دادے چلے گا عام کس دے تا گوری نو سیاست تا پارا دیر خدا بیانیا دیر زیادہ گرینڈ ورزنگا چھے شاوانی رو روی خو عام سڑے چکم دے آخا پا دے کے فگر کی گنے جی. دیکھیں میرے خیال میں ہماری پارٹی نے ہماری کوشش یہ ہے اور شروع سے آج تک رہی ہے کہ سیاست کو جو ہے نا فقط بیانیہ کی حد تک جو پریزنٹیبلیٹی ہوتی ہے اس کی حد تک ہم نہیں رکھیں. جو میں کہہ رہا ہوں اس میں نظر ہماری کوشش یہ ہے کہ بنیادی مسائل جو بھی عوام کے ہیں انہیں ہم گورنمنٹ کے سامنے پیش کریں، کیونکہ ہمارے مسائل 70 سالوں سے ان کے سامنے رکاوٹ جو ہے نا ٹوئن سٹیز رہے ہیں، اسلام آباد اور پنڈی ہی رہے ہیں. تو ہم نے یہ باتیں پہلے بھی کی ہیں، آج بھی کرتے چلے آ رہے ہیں. ہمارے اکابرین کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، وہ بھی عوام کی سیاست کرتے تھے، عوامی باتیں کرتے تھے. اب عوام دیکھیں نا ہمارے جرنل مطلب ریٹورک یہی ہے کہ عوام، ہم اس کنٹیکٹ میں بات نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ عوام تک جو ہے نا اب اگر آج کی پارٹی جو بلوچستان میں جو ہے نا چند دنوں میں بنی ہے وہ بھی عوام کی باتیں کیا کرتے ہیں. وہ تو ہے عوامی پارٹی. مسلم لیگ بھی عوام کی باتیں کیا کرتا ہے، پیپل پارٹی بھی یہ کر، تمام سیاسی جماعتیں عوام کی باتیں کرتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں نہیں، یہ تمام جو ہے نا دھوکے کے مترادف ہے. اگر عوام کو ہم کچھ ڈیلیور کر نہیں پاتے تو ہمیں سیاست کرنے کا حق ہے نہیں. اس سے بہتر یہ ہوگا کہ ریٹائرمنٹ اور اپنی جو ہے نا ذاتی کاروبار یا اپنا دیگر کوئی ذرائع اس طرح کے ہوں گے جو ہماری یہ سمجھے کہ شہرت کا باعث بن سکتی ہے. ہمیں اس پہ یقیناً یہ کہتے ہیں کہ ان ریئل میں آپ کو بتاؤں کہ سیاست کرنے کے ہم نے طریقے یہی ڈھونڈے ہیں. اب اس میں ہمارے سامنے رکاوٹیں ہیں. رکاوٹیں یہ ہیں کہ مثال کے طور پہ جو ہے نا ہم نے شروع سے کہا کہ بھئی آپ عوامی مینڈیٹ کو آنر کریں. عوام نے جسے ووٹ دیا یا دینے کی ان میں صلاحیت ویسے بھی ہے، وہ دینا چاہے آپ اسے جو ہے نا حکومت دے دیں. اگر بلوچستان نیشنل پارٹی کی جو ہے نا سیٹیں آ جاتی ہیں، مثال کے طور پہ سیٹیں اس کی کتنی آئیں گی؟ 15 16 18 آ جائیں گی. 15 16 18 میکسیمم آ جائیں گی. پھر بھی تو کولیشن گورنمنٹ بنے گی. کولیشن گورنمنٹ نہ بنے، میرے 34 35 سیٹیں آ جائیں، کیا بلوچستان نیشنل پارٹی اتنی مضبوط سیاسی جماعت ہوگی کہ بلوچستان کو نقشے سے کاٹ کے مریخ لے کے جائے؟ بلوچستان وہیں پہ رہے گا، اس کے مسائل ہم وہیں پہ ڈسکس کریں گے. ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز نہایت ہی فعال ہیں اور بہتر پوزیشن میں ہیں. 5 لاکھ باقاعدہ فوج، 6 لاکھ بے قاعدہ میں پیرا ملٹری آرگنائزیشنز کو کہتا ہوں. یہ اتنے سٹرانگ ہیں ماشاءاللہ، اسے ہمیں کوئی جو ہے نا بلوچستان کو الگ نہیں کر سکتا. اسے جو ہے نا بائفرکیٹ ہونے کی گنجائش ہے نہیں، پولرائزیشن کی گنجائش ہے نہیں. فقط بات یہ ہے کہ آپ نے اگر ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرنا ہے، ان پہ یقین آپ کی ہے، ان ریئل یقین. کہتے تو سب ہے کہ ہم جمہوریت ہم جمہوریت چاہتے ہیں، کہنے کی حالت تک کافی نہیں ان ریئل. اب جو ہم باتیں جو ہے نا کافی ہو چکی، بہت کافی ہم نے جو ہے نا غلط بیانی کی ہے، بہت ہی زیادہ غلط بیانی کی ہے. یہاں بھی ہم نے کرتے چلے آ رہے ہیں، اس پارلیمنٹ میں بھی لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں، آج کے حکمران بھی کرتے چلے آ رہے ہیں، کل کے بھی کرتے تھے، اس سے پہلے بھی کرتے. ان ریئل یہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی اگر اپنے جمہوریت مضبوط کرنی ہے، جمہوریت پہ یقین آپ کا ہے، پارلیمنٹ پہ یقین ہے، تو آپ الیکشن کروائیں. اگر آپ کا یقین ہی اٹھ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، آپ سیاسی جماعتوں پہ اعتماد ہی نہیں کرتے، آپ کو خطرہ اور خدشات محسوس ہوتے ہیں، یا یہ ایک امپریشن یہ ہے کہ ایک الیکشن نہایت ہی صاف ستھرا الیکشن 71 میں ہو چکا تھا، 70 71 میں، اس کے بعد ملک 2 لخت ہو چکا. اس الیکشن کی وجہ سے ملک 2 لخت نہیں ہوا. وہاں پہ مفادات تھے، 2018 میں وہاں پہ مفادات تھے مغربی پاکستان کی کچھ سیاسی جماعتوں کی،
کچھ ان دنوں کے جو ہے نا ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے کچھ مفادات. نہیں جمال الدین صاحب باتوں کو مشکل نہیں بنا. میں جو کہہ رہا ہوں کہ عام آدمی کا مسئلہ. جی شاہوانی آواز کلیئر کیا. حسن خان میں ایک سوال کنیکٹ کرتا ہوں. دیکھ الیکشن کی جو ذکر کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, 2013 کے الیکشن میں بی این پی کو 2 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ملی تھی. 2008 میں چلے بائیکاٹ کر لیا تھا ان جماعتوں نے. 2002 میں بھی 2 نشستیں تھی بی این پی کی. تو 2018 میں 11 نشستوں کا صوبائی اسمبلی میں ملنا اور 4 قومی اسمبلی کی نشستیں. تو کیا اس کے باوجود بھی ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے میں یہ اخذ کر رہا ہوں کہ وہ گزشتہ انتخابات کے نتائج سے بھی مطمئن نہیں, حالانکہ کہاں 2 نشستیں کہاں 11. دیکھیں جی محترم, میرے خیال میں میرے سے زیادہ لیاقت نہایتی زیرک سیاستدان بھی ہیں, اینڈ خصوصاً جو ہے نا ان کی نظر بھی تمام جتنے بھی آبجیکٹس اور سبجیکٹس ہیں ان پہ بھی ہے. انہیں بھی پتہ ہے اچھی طرح, وہ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں کہ یہاں پہ 70 کے بعد انتخابات جب بھی ہوئے ہیں وہ ڈیفیکٹو انتخابات رہے ہیں. لیکن لیاقت جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنا شیئر, میں بتا رہا ہوں, میں اسی پہ آ رہا ہوں, وہ ڈیفیکٹو رہے ہیں. میرا شیئر 2002 میں بھی 2 نہیں تھا, 2013 میں بھی 2 نہیں تھا, 2000 ابھی جو الیکشنز اس وقت ہم نے کروائے اس الیکشن میں بھی ہمارا اپنا شیئر وہ نہیں تھا. میں اس وقت بھی دعوے سے کہتا ہوں اقوام متحدہ کے آبزرورز نہایتی فعال انہیں جو ہے نا یہ جو میرے خیال میں آپ اتھارٹی دے دے وہ الیکشن کروا دے. اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم آج کے دن کی بات کر رہا ہوں, کل کی بات میں نہیں کرتا ہوں, کل شاید ہماری پوزیشن کمزور ہو. آج کے دن میں کہتا ہوں کہ 20 سے زیادہ نشستیں ہم نے کہا. کس بنیاد پہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ میں ڈیلیوریبلٹی کیا ہے. نہیں اس کی میرے خیال میں اگر آپ نے اسٹڈی کی ہوگی بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں پارٹی کی پوزیشن نہایت بہتر رہی ہے اور اس میں ہم جو ہے نا وننگ پوزیشن میں تھے. اب آپ مکران کی میں بات کرتا ہوں. مکران کی 4 سیٹوں کے بارے میں جو ہے نا اگر آپ جو ہے نا شاہوانی صاحب سے بھی پوچھیں, وہاں پہ الیکشن لٹرلی بعض علاقوں میں الیکشن نام کی کوئی چیز تھی نہیں, یا تو ہمارے ووٹ تھے, دوسری طرف ووٹ تھے ہی نہیں, پڑ گئے. اس طرح کی ووٹس اکثر پڑتے ہیں. پنجگور کی حالت ایم این اے اپنا جیت چکا تھا, اس کے بعد وہ آرنا شروع ہو گئے, اس کے رات کے 1 بجے کے بعد اس کی ووٹس کم ہوتے گئے. وہ سردار اختر مینگل کی جو سیٹ تھی آپ کے جو ہے بیلا اینڈ گوادر, اس میں سردار اختر مینگل لیڈ کر رہے تھے, بعد میں اس کی سیٹ. جمال الدین صاحب یہ جو ڈسکشن ہے میرے خیال میں, لیاقت یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب. جی اصل میں سوال جو میں پوچھنا ڈاکٹر صاحب سے ایک میں نقطہ پوچھنا چاہوں گا. مکران کو انہوں نے ذکر کیا. ڈاکٹر صاحب اگر آپ بتا رہے ہیں یقیناً 20 سے بھی زیادہ آپ کو نشستیں ملنی چاہیے, ہم آپ کے ویل وشر ہیں, لیکن یہ نیشنل پارٹی جو مکران میں بالکل زیرو ہوا, پشتونخوا میپ جو ہے نا بلوچستان میں ایک صرف ایم پی آیا ان کا, ان کو بھی آلموسٹ ہم زیرو ہی کہیں گے. تو اگر آپ مکران میں گلہ کر رہے ہیں پھر بھی وہاں سے آپ کی کچھ سیٹیں نکل آئیں, آپ کو 11 سیٹیں ملی, تو نیشنل پارٹی کا جو نریٹو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, تو کیا پھر آپ ان کا جو موقف ہے آپ اس کو بھی انڈورس کرتے ہیں؟ دیکھیں جی یہ وکٹم ہوڈ کی جو نیریٹو ہے, وکٹم ہوڈ کی, میں بالکل انڈورس کرتا ہوں. میں کسی بھی سیاسی جماعت کا مخالف نہیں ہوں. تمام سیاسی جماعتوں کا بنیادی حق ہے کہ جو ووٹ اسے ملنے چاہیے یا جو ووٹ اسے مل چکے ہیں وہ انہی کے ہونے چاہیے, کسی دوسرے کے کھاتے میں نہیں پڑنی چاہیے. مطلب ایک پارٹی ایک ہی ہفتے میں پارٹی بنتی ہے, ایک ہی ہفتے میں اس کے لیے ووٹر ڈھونڈا جاتا ہے. تو وہی سارے جو الیکٹیبل ہے بلوچستان کی کل ہی آپ کے پاس آ جائیں گے تو آپ کی پارٹی میں. نہیں, میں وہی بتا رہا ہوں. اگر آپ کون سے علاقے کو دیکھیں گے, شاہوانی صاحب کو بھی دیکھ, مکران کو آپ دیکھ لیں, آپ جو ہے نا انتقالات دیکھ لیں, آپ جو ہے نا آ کے اس بیلٹ کو خصوصاً جو ہے نا اپنی نظروں میں رکھ لیں, ڈیرہ مراد جمالی سے جو نصیر آباد, اور آپ بیسیکلی وہاں پہ دیکھیں کہ وہاں پہ الیکشنز اگر آپ نے دیکھے ہوں گے ان ریئل, تو ہم الیکشن کہہ سکتے ہیں مجبوراً. فیڈرل لیول پہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس وقت, کیا میں تو ابھی اس سے بھی مطمئن ہوں کیا وہ الیکشنز تھے یا کسی پارٹی کو لے کے آنا تھا؟ دیکھیں بول نہیں پاتے, ہماری کوشش. ایک سوال جو ہے, یہ جتنے بھی سیاسی جماعتیں
محمود خان اچکزئی صاحب نے ہارا ہے مولانا فضل الرحمان سے, وہ کہتے ہیں میرے ساتھ ہوا ہے, مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں میرے ساتھ ہاتھ ہوا ہے. مطلب یہ کہ جس نے جیتا ہے وہ بھی کہتے ہیں ہم ہارے ہیں, جو ہارے ہیں وہ تو بھی. سوال میں جو سوال پوچھنا چاہتا ہوں لیاقت شاہوانی بھائی اس پہ تھوڑا سا, کہ بلوچستان میں عوامی مسائل پہ سیاست کون کرتا ہے؟ یہ بڑا المیہ ہے. جی شاہوانی. عوامی مسائل کی سیاست میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے لیے نعرے بازی سبھی کرتے ہیں. عوامی مسائل کا پراپر ادراک اور پراپر اس کے لیے ایک آرگنائزیشن کی جو ضرورت ہے وہ مجھے کسی پولیٹیکل پارٹیز میں پورے ملک میں نظر نہیں آتی. اور بلوچستان کی اکثر جماعتیں ان کے اپنے سیکریٹریٹس ہی نہیں ہیں. دیکھیں جب کوئی جماعت عوام کے ساتھ مخلص ہوتا ہے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ پارٹی کو آرگنائز کرتا ہے. یہاں پر ہمارے پارٹی ایک تو کم آرگنائز ہیں, پارٹی سیکریٹریٹس نہیں ہیں, انٹرنل ڈیموکریسی پارٹیز میں وہ بہت کمزور ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو اشارہ کیا نصیر آباد, جعفر آباد, کچی, جل مکسی, ان ایریاز میں ڈاکٹر صاحب کی اپنی جماعت کی جو ہے نا آرگنائزیشنل پینیٹریشن بہت کم ہے, نیشنل پارٹی کے پینیٹریشن بہت کم ہے. تو جہاں پر پولیٹیکل پارٹیز پینیٹریٹ نہیں کریں گے وہاں پر تو پھر سردار ہے, نواب ہے, وڈیرا ہے, وہ ضرور اپنے اثر رسوخ کو استعمال کریں گے. اور جو اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا جاتا ہے, دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا یہ میں معنی لیتا ہوں ان الیکٹورل ٹرمز کہ کوئی ایسا نیٹ ورک جو الیکشن کے دن ووٹس کو مینیپولیٹ کرتا ہو. تو ووٹ مینیپولیشن یہاں پر الیکٹیبلز بھی کرتے ہیں, یہاں پر سردار نواب بھی کرتے ہیں, خصوصاً نصیر آباد, جعفر آباد, کچی, اس بیلٹ میں زیادہ ٹپوں کا مقابلہ ہوتا ہے کینڈیڈیٹس کے درمیان. اور دونوں ہی کینڈیڈیٹس یا تینوں ہی کینڈیڈیٹس کے پاس بوریاں جو ہے جعلی شناختی کارڈوں کے موجود ہوتے ہیں اور وہ اپنے طرف پہ اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جو جماعتیں عوام کی بات کرتے ہیں صرف بات کی حد تک نہ رہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان میں جو فلڈ 1970 دیہات زیر آب آئے ہیں, ایک دو تین ایم پی ایز کے بغیر اپنے ان ایریاز میں کوئی نہیں گیا. مینگل صاحب کی جو جماعت کیا ہے, بابو رحیم مینگل نوشکی میں, ان کا ہمیں پتہ چلا کہ وہ اپنے حلقے میں موجود ہیں, وہاں پر ان کی خدمات ہیں. ڈاکٹر صاحب سے آپ پوچھیں کہ ان کے خاران کا ایم پی اے وہ کہاں ہے جو پوری دنیا کی سیاست کی بات کرتا ہے, جو افریقہ اور امریکہ پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے ان کے حقوق کے لیے آوازیں اٹھاتا ہے. اس وقت جب خاران میں فلڈ ہے لوگوں کو اپنی ایم پی اے کی ضرورت ہے, کیا ان کا ایم پی اے وہاں پر موجود ہے؟ کیا ڈاکٹر صاحب کی جماعت نے یہ جو موجودہ جو صورتحال ہے سیلاب کی, اس پر کوئی انہوں نے ارجنٹ میٹنگ کال کیا اپنے یا سینٹر سے اس سلسلے میں؟ ڈاکٹر صاحب یہ بنیادی بات ہے نا عوام کی سیاست حل کریں. ایک تو یہ ہے کہ جو شاہوانی کہہ رہا ہے کہ ایک تو پارٹیز کا انٹرنل پالیٹکس, مطلب یہ ہے یا بلوچستان میں تو 3-4 الائنسز ہیں, وہ سب سے بڑے الائنسز ہیں, ملا کا, خان کا, نواب کا, سردار کا, یہ بڑے سٹرونگ الائنس ہے. اس میں 3rd آ جاتی ہے, 4th 5th آ جاتی ہے ملٹری. پھر ملٹری جس خان کے ساتھ مل گیا وہ چلا گیا, جس نواب کے ساتھ, جس ملا کے ساتھ, یا جس سردار کے ساتھ. یہ ایک عوام کے خلاف ایک فارمیشن بنی ہوئی ہے, ہم مانیں یا نہ مانیں. سیاسی جماعتوں کی حالت یہ ہے جو کہ شاہوانی بھائی کہہ رہا ہے. ابھی وہاں پہ فلڈز کا مسئلہ ہے, وہاں پہ سیکیورٹی لائن آرڈر کا مسئلہ ابھی ابھر رہا ہے. ہر ہفتے 2 ہفتے بعد ہم دیکھتے کہ بلوچستان میں حالات رہا. لیکن میں وہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ بلوچستان کے جو لیڈر ہے, خواہ وہ اسمبلی کے اندر ہے, محمود خان اچکزئی صاحب بلوچستان کے نیشنلسٹ, این پی والے, بی این پی والے, کہ کہیں بیٹھ کے اکٹھے ہو کے کہ جی تھوڑا سا ادھر سے شیئر لے کے ہم بیچاروں کے پاس بھی جانا ہے. حسن صاحب دیکھیں نا, اس میں یہ تو آپ نے بالکل کلیئر کروا دیا کہ اسٹیبلشمنٹ جس بھی خان, نواب, سردار کے پاس ہوگا اس کی چاندی ہوگی, اس کی چل گئی. بس 4 بندے عوام کے خلاف, جس اسٹیبلشمنٹ جس کے ساتھ مل گیا عوام کے خلاف شروع سے, اس سے میں انکار نہیں کر سکتا. اور آپ ایک جو سردار اور نواب کی بات کی جاتی ہے, خصوصاً بلوچستان میں سردار اور نواب کی بات کچھ زیادہ ہی کی جاتی ہے, لیکن ہمارے ہاں سردار اور نواب تمام کو نہیں سمجھا جاتا. ہمارے خانقلات کے لسٹ میں 46 سردار تھے, بعد میں سیکولسٹرائل ہو کے جو مشرف کے دور میں 84 بن گئے. ابھی 84 سردار جو ہے نا اس وقت جس وٹس ایور شیپ میں آ چکے ہیں نا, قوم ہے نہیں ہے, اثرات ہے نہیں ہے, لیکن فی الحال وہ بلٹ بھی ہو رہے ہیں, ان کو بنائے بھی جا رہے ہیں, انہیں الیکٹورل جو ہے نا سیٹیں بھی دی جا رہی ہیں. وہی بات جو ہے نا سیلاب جو ہے نا قدرتی آفت ہے. میں تو کل ہی پہنچا ہوں, میں تو باہر تھا, شاید آپ کو پتہ ہے کہ نہیں, کل ہی میں پہنچا ہوں یہاں پہ. اینڈ ظاہر
لوگوں کا حق ہے تنقید کرنا، مجھے بھی وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا، حالانکہ لٹرلی میں جو ہے نا چونکہ کچھ اور کر نہیں سکتا، لیکن عوامی مورلی میں انہیں سپورٹ کر لیتا، لیکن ایڈمنسٹریشن بھی تھوڑا سا ایکٹیو ہو جاتی ہے جب آپ چلے جاتے ہیں نا۔ میں باہر رہ کے اس وقت جو ہے نا امریکہ میں رہ کے بھی میں اپنے سسٹم کو کنٹرول کر پا رہا تھا۔ یہ خاران کا ایم پی اے کون ہے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ایم پی اے؟ میں بتا رہا ہوں نا، اس وقت جو ہے نا میرے ایم پی اے نوشکی میں موجود ہیں، میرے ایم این اے بھی وہاں پہ جا چکے ہیں، اور دیگر دوست اس وقت سینٹ بھی چل رہے ہیں، قومی اسمبلی بھی چل رہے ہیں، اور یہ تمام لوگ اپنا حق یہاں پہ ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں نا جو اسائنمنٹ دی گئی ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم جو ہے نا غلط اندازے میرے خیال میں شاوانی جو بات کر رہا ہے اور میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو تو اکیوز کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، انٹرنل جب ہم دیکھتے ہیں اپنی آرگنائزیشن کو، اپنی پارٹیز کو یا اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں آپ مجھے موقع دیں گے تو میں بتاؤں گا۔ دیکھیں میری آرگنائزیشن، میں ایک آرگنائزیشن کیسے بناؤں؟ میں سب سے جو ہے نا غریب پارٹی ہوں، میرے پاس سیکریٹریٹ ہونی چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، کیسے میں اسے بلڈ کر لوں، اس کے بارے میں دیگر طرح سے جو باتیں نہیں جانتی، بڑی مشکل سے میں اس کی تمام سسٹم کو جو ہے رن کرتا ہوں۔ اس کی جو ہے نا اگر آڈیٹنگ کسی کو چاہیے ہو تو میرے سے بات کرے یا میرے پارٹی کے پریزیڈنٹ سے بات کرے، بڑا مشکل سچویشن ہوتا ہے، کیونکہ ہم جو ہے نا عالمی فنڈڈ ہے نہیں، ہمیں انٹرنلی جو ہے نا کوئی اس طرح کے چھوٹے چندوں پہ چلتے ہیں۔ باہر کی جیسے کہ بعض سیاسی جماعتیں فنڈ ریزنگ کر کے جو ہے نا کروڑوں اربوں میں کھیلتے ہیں، اس طرح کی پارٹی ہماری ہے نہیں، تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے نا مانیٹری پرابلمس کچھ زیادہ ہی اللہ کے۔ رہی بات جو ہے نا یہ جو قدرتی آفات آتے ہیں، یہ دیکھیں ہم ایک طرف جو ہے نا ڈراؤٹ کے لیے رو رہے تھے، ڈراؤٹ تھا اس کے لیے بھی ہم دعائیں کر رہے تھے، بالکل جو ہے نا کوٹ الٹے پہن رہے تھے، صدریاں الٹی ہم پہن رہے تھے کہ بھئی یا اللہ فوری طور پہ بارش، اب بارش ہو گئی تو ظاہر ہے نقصانات ہو چکے ہیں، اس میں ہمیں تکلیف ہے، اپنے عوام کے ساتھ ہیں، لیکن ہم نے آرگنائزیشن کو عوام پہ ہم لگا چکے ہیں، تقریباً ٹوٹل آرگنائزیشن کو ہم نے انسٹرکشن دی ہوئی ہے کہ فوری طور پہ آپ اپنی مدد آپ کے تحت کچھ کر لے، لیکن یہ کام پی ڈی ایم اے کا ہے، یہ کام پروونشل گورنمنٹ کا ہے، اور یہاں پہ ہم پریشر ڈالیں فیڈرل گورنمنٹ اسپیشل پیکیج، وہی میں بات کر رہا ہوں کہ ابھی تک آپ لوگوں نے کیا، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کل آنے کے بعد میں یہاں پہ بار بار کوشش نہیں، ضروری نہیں ہو کہ آپ ہو نا 4 ایم این ایز ہیں، آپ کے سینیٹرز ہیں، وہ مینگل صاحب خود ہیں، میں یہی بتا رہا ہوں کہ مینگل صاحب یہاں پہ نہیں ہے، سینیٹرز بیچارے تمام کوشش کریں، یہ نہیں میرے بلوچستان کے سینیٹرز سب نے کوشش کی ہے، ہمارے ایم پی اے ایم این ایز کوشش کر رہے ہیں، وہاں پہ ایم پی ایز بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اب رہی بات جو ہے نا اگر پی ڈی ایم اے ہل نہیں پا رہا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو بالکل جو ہے نا اس کے کان میں مطلب نہیں جمال دینی صاحب، ویسے فرینکلی سپیکنگ وہ لوگوں نے ووٹ پی ڈی ایم اے کو نہیں دیا ہے، لوگوں نے ووٹ آپ کو دیا ہے، شاوانی کو دیا ہے، مجھے دیا ہے، مطلب پی ڈی ایم اے ہے کیا؟ گورنمنٹ کا کوئی ادارہ ہے نہیں، اسی لیے نہیں بنایا گیا ہے کہ قدرتی آفات و فوری اسی پہ ڈسکشن کرتے ہیں، اس کا کام یہ ہے نا، اسے اور تو کام دینا ہے، اسے وہ دیکھیں نا الیکٹڈ جو ہے نا ایک ادارہ نہیں ہے، وہ جو ہے نا اسے بنایا گیا ہے، اداروں نے بنوایا ہے، آئین نے اسے جو ہے اختیارات دیے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد لیاقت شاوانی آپ سے سوال یہ ہوگا کہ گزشتہ 8 مہینوں میں اسی حکومت کے ہو چکے ہیں، اور مطلب ہے کہ پہلی دفعہ میرے خیال میں اس طرح ہوا ہے کہ مرکز کی جو پارٹی ہے وہ کوalition، مطلب ہے کہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا ہے خیر، لیکن اس دفعہ کچھ زیادہ ہی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مرکز کی پارٹی اور صوبائی پارٹی باپ اور پی ٹی آئی میں کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے بی این پی والے سپورٹ کر رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں نیشنلسٹ بھی ساتھ ہے اور سینٹرلسٹ بھی ساتھ ہے، کتنا انہی حالات میں بلوچستان کا شیئر جو ہے ہم نے حاصل کیا، اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ جی گران گتن کو پروگرام کې واري بیا هرکله جی شاوانی مان نه پښتنه کوله چې په دې حالاتو کې یو ډېر ښه سچویشن دی، ټیک ته انټرنل پالیټکس یا صوبایي پالیټکس په خپل ځای خو غټه خبره دا ده چې د مرکز نه مونږ سونه شی وړه دغه به زمونږ اچیومنټي نریټیو بیلډ کول هائی فائی خبرې په خپل ځای باندې کوم ته چې تاسو اشاره وکړله. ګوره حسن خان اوس دا اوله پلا خو نه دی، لیکن دا وخت دا دی چې د جمعیت علاوه دا نور ګرد د بلوچستان پارلیمنټریان چې پارټیز دي دا ګرد کولیشن پارټنر دی د پی ټی آئی ګورنمنٹ سره بشمول د ډاکټر صاحب پارټي د بی ان پی منګل دوی
ډاکټر صاحب د جی فینس سیټرز دي دوی په فینس باندې ناست دي کولیشن کې یو خود فینس سیټر دي نو الته ګوره دا تین میجارټي سه پالیټکس دی ډیپلوماسي دی دا ډیپلوماسي پالیټکس ته دوی کی دا فائدہ واخی چې دا وخت تین میجارټي دی نو پدې کې اوله خدا دې ما ډاکټر صاحب ته دوه درا پلان نورم ویل دي چې باید چې دوی د کابینټ برخه جوړ سي کولیشن پارټنر یم او کابینټ برخه هم نه جوړېږم نو چې ته د کابینټ برخه نه جوړېږي نو د بلوچستان مسایل به ته څنګه حل کوې صرف په تقریرو کا کېدی دا په اویا کاله کې به سوی وه نو تقریرو د پاره د پریس کلب ستا جلسې ستا جلسه گاونه ستا دا به کیږي دا په خوام کېدی سبا الیکشن بعد بیا کیږي لیکن دا چې یو موقع په لاس درغلی دی په پروینشل اسمبلی کې هم دوی یوله سټان دی په قومي اسمبلی کې هم سټان دی دلته هم باید چې دوی د پروینشل گورنمنت برخه جوړ سي په وفاق کې جوړ سي بیا د عمران خان صاحب ته چې دی اختر مینګل راځه یو سینیئر پالیټیشن ډاکټر جانزیب جمال الدین راځه یو سنجیده سینیئر پالیټیشن د دوی ملګرتیا د دوی مشاورت دی ضرورت لري دوی باید چې ورسکشینی نه صرف بلوچستان بلکې پاکستان مجموعي چې کوم پالیسی میکینګ کې دوی د خپل برخه خپل تجربه د دې ورواچي تاکي یو ښه انډرسټینډینګ جوړ سي اوس چې جانزیب جمال الدین صاحب اول خبرې کول ګوره د بلوچستان لوی مسله دا د حسن خان صاحب تقریبا 100 لکه ځوانان دلته بیروزګاره دي 100 لکه ځوانان نو اوس د دوی د پاره کته د روزګار بندوبست نه کې دا ځوانان بیا به خوابه دي بیا به ناراضي محرومیان وي نن دا منګل صاحب ته ووټ ورکړی دی که د دوی روزګار مسایل حل نه سو نیکسټ حکومت دوی ووټ نه ورکوي نیشنل پارټي ولې زیرو سو چې دا ځوانان ته روزګار نه ورکړه پښتونخوا میپ ولې زیرو سو چې دا پارټیان بېروزګاران ته نوکریان نه ورکړه اوس 10000 پوسټونه صرف د وفاق چې دی د بلوچستان پوراوړ دي نو که اختر منګل صاحب چې دی که دا نور ساخي نو دا به څوک ورساخي نو دا ډیر ضرورت دی په دې شی کې د جذبات سیاست زما خیال شپېته اویا کاله موږ وکړه مزید دا سیاست چې دی موږ ته ګټه نه راکوي ګټه د کمپرومایز په سیاست کې دی ډایلاګ په سیاست کې دی د ډیولپمنٹ کا سیاست کې دی نن کې پی کې ته وګوره چې زه به ډېر عاجزانه او ډېر په احترام دا وایم چې باچا خان ډیر قداور سیاسی شخصیت او بزرگ شخصیت د باچا خان بعد دویم نسل د ولی خان صاحب په قیادت کې بیا دریم نسل د اسفندیار ولی صاحب په قیادت کې د کې پی د پاره څنګه پولیټیکل ګټه به نه اخستي چې په دا ګورنمنت کې د پی ټی آی په کابینټ کې تقریبا 1.5 درجن کم منسټران ایڈوایزر سپیشل اسسټنټس they are from KPK راځوم دا لیاقت هم دا سوال څنګه برخ KPK نن پیدا کړی دی په خوا نه و دا سوال زما په ذہن کې و چې جمال الدین صاحب یہی سوال تھا میرے ذہن میں کہ خیبر پختونخوا میں بھی نیشنلسٹ پالیٹکس تھی یا ریلیجس تھی یا نیشنلسٹ تھی سینٹرلسٹ اس میں بہت کم تھے لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم نے دیکھا کہ جو نیشنلسٹ پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ جو نوجوانوں کی طرف جس کی طرف اشارہ کیا شوانی بھائی نے کہ 20 لاکھ نوجوان آپ کے بے روزگار ہیں اس وقت 20 لاکھ تو یہ مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تو روزگار بھی ہوں گے تو ان لوگوں کو مطلب ہے کہ ہوپ دینا امید دینا نیشنلسٹ ناکام ہو گئے تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ انجینئرنگ جو کہ سمجھا جاتا ہے وہ شاید ہوگی لیکن اتنی بھی نہیں ہوئے آئی ایم مائی سیلف دا وٹنس ٹو دیٹ لیکن یہ کہ بلوچستان میں بھی شوانی نے تو بڑا ایک لفظ استعمال کیا آئی مے ناٹ ایگری وتھ دیٹ کہ کمپرومائز کی سیاست کرنی چاہیے لیکن پاپولر پالیٹکس اگر آپ کر رہے ہیں لوگوں کے مسائل پہ تو وہ تو کم از کم ہونی چاہیے وائی یو آر ناٹ ان دا کیبنٹ دیکھیں محترم میرے خیال میں یہ سبجیکٹ اس طرح کا ہے کہ ہم دوسرے کو سمجھا نہیں پا رہے ہیں ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کی ایک فلسفی ہے ایک فکر ہے ایک خیال ہے وہ اپنے لیکن ون تھنگ از کامن لیکن انٹرسٹ آف دا پیپل آپ مجھے موقع دیں میں اپنی بات کروں کیونکہ ڈائریکٹر سے باتیں ہو نہیں سکتی اگر آپ مجھے ڈائریکٹ کریں گے تو بات میری تو بات نہیں ہوئی آپ کی ہوئی میں یہ کہوں گا کہ ہر ایک سیاسی جماعت کے اپنے خیالات اپنا فکر ہے ایک امپریشن یہ ڈیولپ ہو چکا ہے نو ڈاؤٹ کہ بھئی آپ نے کمپرومائز کر کے ہی سیاست کرنی ہے بھئی ہم نے کمپرومائز کس سے کرنی ہے ہم نے تو کمپرومائز کی ہوئی اس سے زیادہ اور کمپرومائز ہو کیا سکتا ہے میں پارلیمنٹ کی بات کرتا ہوں پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتا ہوں ٹرائکاٹومی آف پاور کی بات کرتا ہوں میں یہاں پہ جو ہے نا عوام کے ووٹ کی بات کرتا ہوں اس کے استحکام اور اس کی عزت کی بات کرتا ہوں میں یہاں پہ مینڈیٹ کو جو ہے نا جو چرانے والے ہیں ان کی مخالفت میں بات کرتا ہوں اب مثلا بعض سیاسی جماعتوں نے مطلب باچا خان کی سیاست مثال کے طور پہ کوئی چھوڑ گیا ہے ان کیس ولی خان کی چھوڑ گیا ہے کہ نئے انداز میں وہ آگے آ کے انہوں نے کمپرومائز کیا ہو
تو ان کی حالت بھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا کل کتنے ووٹ لیے, آج کتنے ووٹ لے چکے ہیں اور مستقبل میں کتنا لیں گے. تو ایک تو یہاں پہ تو پرسسٹنٹ پریشر آیا ہے پولیٹیکل پارٹیز پہ. میں فقط ایک چیز کا, میری پارٹی اور میں قائل ہیں کہ پریشر کسی سیاسی جماعت میں قطعاً نہیں ہونی چاہیے, اسے آزادانہ سیاست کر لینے کی اجازت ہو, چاہے پارلیمنٹ میں ہو, پارلیمنٹ سے باہر ہو, یا وہ الیکٹرول جو ہے نا پول میں جائیں, کہیں پہ بھی انہیں یہ ملنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہوگی کمپرومائز جو ہے نا, اب کمپرومائز سے کیا زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے. میں کسی بھی ادارے کی سربراہ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں, ملنے کے لیے تیار ہوں, مل بھی چکا ہوں, مزید ملنے کے لیے تیار ہوں, پرائم منسٹر کے ساتھ مل چکا ہوں بار بار, کمیٹی ہم نے بنائی ہے, بار بار ہم بات کر رہے ہیں. ایک ہماری الائنس کے بعد کمپرومائز کی آپ بات کرتے ہیں کہ میں منسٹر کیوں نہیں بنا. اگر ہم منسٹری لے لیتے تو ہماری پارٹی کی اپنی فکر اور فلسفہ ہے. ہم نے کہا بھی منسٹری ہمیں نہیں چاہیے, آپ 6 پوائنٹ کو آنر کر لیں. 6 پوائنٹ میں 6 میٹنگیں ہو چکی ہیں, اپنا ایک ہی ٹیم ہے, اور حکمرانوں کے جو ہے نا 6 ٹیمیں, ہر ٹیم ہر ایک جو ہے میٹنگ کے بعد بدل دی گئی ہے. اٹ ڈز مین وہ سیریس ہے نہیں. اس ڈز مین کہ انہوں نے ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ ایک آفس ہوگا, اس آفس کے توسط سے ہم 6 پوائنٹ کو جو ہے نا ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ اگر منسٹر ہو, آپ جیسے سینئر سیاستدان کیبنٹ کا حصہ ہو, تو پھر 6 نکات کو کیبنٹ بھی آپ وہ بھی خیال ٹھیک ہے, میں ابھی اس کا چونکہ آپ مخالف کیبنٹ کا حصہ نہیں, اس لیے اسمبلی میں ٹیک اپ ہوتا ہے, لیکن کیبنٹ دیکھیں نا, میں یہ رہ جاتا ہے. اس میں تو ضروری نہیں کہ میں کیبنٹ کے حصے کی حیثیت میں ہوں, یا میں اتنا امپاور ہوں گا وہاں پہ میں مسائل حل کرنے کی میرے پہ صلاحیت ہوگی, یا مجھے اختیارات اتنے دیے جائیں گے. میں اس وقت بھی کہتا ہوں کہ میں کیبنٹ کا حصہ ہوتا بھی میری حالت یہی ہوتی جیسے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اور کیبنٹ میں نہیں ہوں تبھی وہی ہے. میرے خیال میں شہبانی صاحب کہتے ہیں دبنگ سیاستدان کیبنٹ میں بیٹھے ہونا آپ جیسے, تو بجائے اس کے کہ ابھی وہ ٹھیک ہے زبیدہ جلال صاحبہ ایجوکیٹڈ بھی ہے, پریزنٹیبل ہے, لیکن آپ ہوتے تو مچ بیٹر ہوتا. محترم میں ایک کیس پیش کر لیتا ہوں, گزشتہ 6 مہینے میں جو ہے نا اسے جو ہے نا یہ فائل یہاں سے یہاں تک نہیں اڑتی. میں ایک ان کی سپورٹر ہوں, میں پریزیڈنٹ, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر اینڈ پرائم منسٹر کو ووٹ دے چکا ہوں. جب ایک فائل کو ایک جگہ سے میں موو نہیں کر پاتا ایز اے الائی, دوست, ساتھی, تو میں ایز اے اگر آپ منسٹر بھی بن لیتا تو ایک کونے میں بیٹھا رہتا, اسی طرح ڈکٹیشن ہوتی. میں شہبانی سے ایک سوال پوچھوں, تھوڑا سا کلیریفائی بھی ہو جائے. شہبانی بھائی, آپ نے یہ جو کمپرومائز کا لفظ آپ نے یوز کیا, what does it mean؟ کیونکہ میرے خیال میں جمال دینی صاحب اس کو کچھ اور اس میں لے گئے ہیں نا, تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کریں گے. دیکھیں, میں نے کمپرومائز کے ساتھ ڈپلومیٹک ایک لفظ بھی استعمال کیا کہ ڈپلومیٹک ایٹیچیوڈ ہونی چاہیے, ڈپلومیسی کا استعمال ہونا چاہیے. پالیٹکس جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک کا ایک کھیل ہے, اور وقت ضائع کیے بغیر کوئی بھی جماعت کسی بھی گورنمنٹ سے جتنا میکسیمم وہ ٹیک کرتا ہے اتنا ہی اپنے عوام میں وہ ڈیلیور کرتا ہے, اس میں وہی فائدے میں رہتا ہے. ٹھیک ہے, بس ادھر ہی ہولڈ شہبانی صاحب ادھر ہی ہولڈ آن, یہی بات کہنا چاہ رہا تھا. میں فرانسس فوکویاما کا نہیں, فرانسس فوکویاما جو کہہ رہے ہیں, فوکویاما کہتے ہیں کہ ماڈرن ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی جماعت جتنا بہتر ڈیلیور کر سکے. اب گلف کنٹریز میں وہاں پر الیکٹورل پالیٹکس نہیں ہے, الیکشنز نہیں ہوتے, لیکن گورنمنٹ ڈیلیور کرتی ہے, لوگ خوش ہیں. چائنا میں چائنیز کمیونسٹ پارٹی, وہاں پر جو الیکشن کا سسٹم ہے اس طرح سے نہیں ہے. وہاں پر پولٹ بیورو اور جو کمیونسٹ پارٹی ہے وہ فیصلے کرتی ہے, حکومت رن کرتی ہے, بٹ اکنامیکل وہ ڈیلیور کرتے ہیں, پیپل آر ہیپی ود دیم. بہت سارے ملک میں فیئر الیکشن بھی ہو جاتے ہیں, لیکن معیشت ان کی کمزور ہے, وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے شہبانی صاحب, یہ شہبانی صاحب ابھی یہی سوال میں جمال دینی صاحب میرے خیال میں شہبانی جو کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ٹو گیٹ میکسیمم فار دا پیپل, جو سمپل بات ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے کچھ سنیچ کرنا, میں یہی لفظ یوز کروں گا, سنیچ کرنا. 8 مہینوں میں بلوچ نیشنلسٹ, اس سے پہلے تو کولیشن میں تھے نیشنل پارٹی والے, وہ بھی تو نیشنلسٹ تھے, وہ حکومت میں تھے, ان لوگوں نے کچھ کیا ہے نہیں کیا, اگر نہیں کیا اس وجہ سے ان لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا. ایون دا ادر نیشنلسٹ, پختون نیشنلسٹ کو بھی ریجیکٹ کیا ہے, اور لوگ آ گئے ہیں. آپ لوگوں نے گزشتہ 8 مہینے کی پرفارمنس اسی حکومت سے کیا لیا ہم نے بلوچستان؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک چیز نہایت ہی کلیئرلی بتا دوں. پچھلی جو حکومت تھی ہمارے بلوچستان میں نیشنلسٹ کی, دیگر دوستوں کی, ان کے پاس وہ خوش قسمت تھے ایک لحاظ سے.
ان کے پاس جو ہے نا جمہوری قوتیں اور عسکری قوتیں ایک ہی پیج پہ تھی اور انہیں مکمل سپورٹ دیتے رہے. اگر انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا ان کی بیڈ لک ہے, ان کے پاس جو ہے فنڈز بھی تھے 18 امینڈمنٹ کے بعد پائپ لائن میں کافی پیسے جا چکے تھے, لیکن خراب پہلو یہ تھی کہ جو کرپشن اور خرابیاں اور مس مینجمنٹ تھی اسے کنٹرول نہیں کر پائے. اور جہاں تک میری پارٹی کا تھا, میں اس وقت حکومت میں نہیں ہوں, بلوچستان میں بھی اپوزیشن میں ہوں, یہاں پہ میں سپورٹر کی حیثیت میں آزاد بینچوں میں بیٹھا ہوں, اور میری کوشش ہے کہ 6 پوائنٹ جو میں نے ان کے ساتھ جو ہے نا سائن کیا انہیں آنر کرنے کے لیے انہیں کنونس کر لوں. جب آپ کی جو ہے نا 6 مہینے میں آپ کے ادارے اتنے کمزور ہوں, ان کا مزاج ہی نہیں بنا اس وقت جو ہے نا ڈیلیور کرنے کا, ان کا مزاج ہی نہیں بنا کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کو ایکسیپٹ کریں, بلکہ مزاج یہ بنی ہوئی ہے کہ کہیں مسلم لیگ ایک منٹ میں بات میری بات اس وقت جو ہے نا میری بات میں اپنی بات کروں آپ کو جب 6 مہینے میں اگر مجھے کوئی آنر نہیں کرتا, میرے پوائنٹس کو کوئی آنر نہیں کرتا, اور 6 مہینے میں جو ہے نا مجھے یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں, مجھے یہ نہیں پوچھتا, ایک ڈیم کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی, ایک جو ہے 6 پوائنٹ پہ عمل درآمد نہیں کیا جاتا, ایک آفس نہیں رکھا جاتا, تو پھر میں تو یہی سمجھوں کہ مجھے لٹرلی انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا مینٹلی. اور ایک جو ہے نا خیال یہ بھی تو ہے کہ مسلم لیگ میں ایک فارورڈ بلاک بنا دیا جائے, یہ جو 4-5 بندے نیشنل لیول پہ بی این پی کے ان سے جان چھڑا دیا جائے, کیونکہ یہ ہے امپریشن, اور اس امپریشن پہ کام ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں بڑی کلیئرلی تمام چیزیں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں, مجھے توقعات ہے نہیں, لیکن پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر بھی آپ وہ جو کہتے ہیں فینس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, فینس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, انٹرسٹ آف دس کنٹری از مائی کنٹری, میں اس کے ساتھ جو ہے شیک ہینڈ کر چکا ہوں. فار دا سیک آف ڈیموکریسی کنٹینیویشن. یس ڈیموکریسی. جی شوانی لاسٹ کمنٹ, allow me for a comment. لاسٹ کمنٹ. جی شوانی لاسٹ کمنٹ, ٹائم ختم ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں جو مجھے اب سینس ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کولیشن پارٹنر ہیں بھی عمران خان صاحب کے اور نہیں بھی ہیں. عملاً تو ہیں, لیکن جو ان کا بیہیویئر ہے اس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ مجھے سینس ہو رہا ہے. اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیسے نہ ہو ایز اے کولیشن پارٹنر, یہ ضروری ہے کہ گورنمنٹ کے بینچز کو جب اپنے کولیشن پارٹنر کی ضرورت پڑے تو آپ کو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنا چاہیے. جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کا معاملہ آتا ہے تو اختر مینگل صاحب وہ شہباز شریف کی حمایت میں آگے آ جاتے ہیں. جب اپوزیشن کی کوئی سخت رویے کی وجہ سے عمران خان صاحب کو اپنے کولیشن پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پر مینگر صاحب کے جو ایم این ایز ہیں وہ اپوزیشن چیمبر میں نظر آتے ہیں. شوانی صاحب وقت ختم ہے. شوانی بھائی وقت بالکل اس پہ نیکسٹ ویک میرے خیال میں دوبارہ ہمیں بیٹھنا ہوگا. جمال دینی صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. شوانی رو راستا ڈیرا مننا, تھینک یو ویری مچ. اصل کے وقت زمانگا سر بالکل ختم دے گراؤنڈ کو تن کو داو زمانگا نئے پروگرام انشاءاللہ ہم داغا شانتے دا ایشوز چکم دی خصوصی تو گا دا بلوچستان دا بخامخا مونگا ہر ہفتہ مختلف دا با ایجیٹیٹ کو اجازت وارو دا اللہ پامان.